قرآن مجید نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، خوبصورت گفتگو کرو، جچے تلے مسجع مکفّا انداز کے اندر انداز تکلم تمہارا ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ ہماری گفتگو کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے بچے کو جو ابھی ناسمجھ ہے غصے کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اور اسی شیرخوار بچے کے ساتھ آپ محبت سے گفتگو کریں تو مسکرانے لگ جاتا ہے۔ تو اثر ہوتا ہے باتوں کا، باتیں صرف باتیں نہیں ہوتی، تاثیر رکھتی ہے۔ اور پھر ہماری باتوں کا خود ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ سارا دن یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے جی ساری دنیا داری ہے، ان کی نظر میں کوئی آدمی ٹھیک نہیں رہتا۔ جو کہتے ہیں بس چھوڑو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ لوگ کسی قاعدے قانون کے کسی بھی اصول ضابطے کے پابند نہیں رہتے، کیونکہ وہ ہمارے دل میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور اتنا اثر ہوتا ہے ہم پر ہماری اپنی گفتگو کا۔ آپ کبھی اندازہ کریں کہ آپ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگتے ہیں، آپ سنانے لگے ہیں، ابھی آپ نے بات کی نہیں لیکن آپ خود ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اپنی بات کا آپ پر اثر ہو رہا ہے۔ آپ کسی کو اپنا کوئی دکھ سنانے لگے ہیں، کسی شخص کے سامنے اپنی کوئی پریشانی رکھنے لگے، تو ابھی آپ نے بات کی نہیں، بات کرنے سے پہلے آپ خود رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں آپ پر بھی اثر انداز ہو۔ تو چونکہ انسان نے کوئی نہ کوئی ذکر تو کرنا ہی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے، کوئی نہ کوئی گفتگو تو کرنی ہے، تو ایک ذکر اللہ نے بھی بتایا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ایک اسی ذکر سے ملا ہوا ذکر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ تو گفتگو تو کرنی ہے، بات تو کرنی ہے، تو بات اگر حضور کی جائے، اگر گفتگو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے تو وہ اثر کرے گی، وہ تاثیر کا نور بن کے دلوں میں روحوں میں اترے گی، وہ سوسائٹی کو پھولوں کا اور خوشبوؤں کا گلدستہ بنا دے گی۔ آپ اگر نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ حضور کی سچائیوں کی بات کریں، نبی پاک کی گفتگو کی صداقت کی بات کریں، وہ بات کریں جس کا کافر بھی نام لے لے کے رشک کرتے ہیں، آپ حضور کی سچائی کی بات کریں اور سنیں، آپ یقین کریں بندے کا دل کرتا ہے میں جب بھی بولوں گا سچی بولوں گا۔ اس سے کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، نہیں اس پر پورا عمل کر سکا، لیکن جب وہ سنے گا تو وہ ضرور اس کے باطن میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں نے کبھی خلاف واقعہ اور جھوٹ بات اپنی زبان سے ادا نہیں کری۔ آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کی بات کریں، حضور کے عطا کرنے کی بات کریں، نبی پاک علیہ السلام کے بانٹنے کی بات کریں، حضور کی غریب پروری کی بات کریں، حضور سید عالم علیہ السلام کی یتیم پروری کی بات کریں، آپ کا ایک دفعہ دل مچل کے کہے گا یار میں بھی تو اپنے محبوب کی اتباع کروں، میں بھی بانٹوں، میں بھی عطا کروں، میں بھی سخاوت کا وہ پہلو اپنے اندر پیدا کروں۔ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو، سرور کائنات کی باتیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ حضور کی بات کرتے۔ کتب سیرت میں، کتب احادیث میں، شمائل میں، فضائل میں، خصائل میں جتنی ہمیں روایات ملتی ہیں وہ صحابہ کی وہ ساری باتیں اس لیے ہم تک پہنچی ہے کہ صحابہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وہ ذکر آج درج ہوتا ہوتا ہم غلاموں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ وہ ذکر کرتے تھے۔ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم باتیں دنیاوی کرتے، بے معنی اور بے مقصد کرتے، اور بہت زیادہ بولنے سے ویسے وقار چلا جاتا ہے آدمی۔ بات
बामकसद हो, जामे हो और किसी ख़ास ज़रूरत के तहत हो तो उससे इंसान मज़ादार रहता है। एक तो हम बातें बामकसद नहीं करते और दूसरा हुजूर की नहीं करते। कुछ लोगों से बात करें तो वो कहते हैं जनाब दिल तो मेरा बड़ा करता है पर परेशानियाँ बड़ी हैं, नाते तो मैं भी पढ़ूँ और ज़िक्र अज़कार की मजालिस का इनेकात तो मैं भी करूँ, इन हसीन और ख़ूबसूरत महाफिल में आन करके मैं भी बैठूँ। दिल भी चाहता है, तबीयत भी चाहती है, मिजाज भी मायल है, पर आजमाइशों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो मैं उनसे कहूँगा जनाब अगर आपकी इसी बात को ले लिया जाए तो फिर सहाबा अच्छी तरह अमन हो ले देते। पूरी दुनिया में पहले अमन कायम हो जाता फिर ज़िक्र रसूल करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जंगें भी हो रही थी और हुजूर की शानें भी बयान हो रही थी। हालात जैसे भी थे, माहौल जैसा भी था, वक्त के अंदर जितना भी तनाव था, ज़िक्र रिसालत महब में कोई कभी नहीं आई। वो कैसा भी मौका था, आप देखिए जंग बदर को ले लीजिए। सहाबा उस जंग में हमें ये रवायत करते भी नजर आते हैं कि काफिर 1000 थे, हम 313 थे। ये भी बताते हैं वो कि एक एक शख्स के लिए 3-3 आदमियों के लिए एक एक सवारी थी। हालात बहुत साजगार नहीं थे, लेकिन साथ उन्होंने शान रिसालत महब को भी रवायत किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस काफिर ने सुबह जहां मरना था अल्लाह के रसूल ने रात ही निशान लगा दिया। ये भी उन्होंने बयान कर दिया, बता दिया। हुजूर के तज़कारे पाक का साथ साथ शानों का जिक्र वो करते गए। उन्होंने बतलाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस माहौल में भी मोहब्बतों के, अकीदतों के, इरादतों के, इश्क के, वारफ्तगी के, ज़ौक़ के सारे मनाज़र को कायम रखा। देखिए ना, इस जंग के माहौल में बहुत सारे लोगों को ना गुस्सा बड़ा आता है तो वो अपने बच्चों से प्यार भी नहीं करते, कहते पीछे हट जा, मैं टेंशन में हूँ। ओ भाई टेंशन बाहर छोड़ के आनी थी, तेरा बेटा सुबह से मुंतज़िर है तेरे साथ प्यार कर दे। तो इसके साथ कुछ रवैये में मिठास पैदा करो। जी मैं बड़ा परेशान, सख्त परेशानी है, बदर के दिन है, लेकिन उसी परेशानी के माहौल के अंदर अकीदतों के, मोहब्बतों के, इश्क के ज़ाब्ते भी कायम है। हुजूर ने सफ़े सीधी कराते कराते एक सहाबी से कहा ज़रा पीछे हटना, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपने तो मेरे पेट पर मारा है, मुझे तो बदला चाहिए। तो फरमाया ले ले बदला। तो कहा उठाइए कपड़ा। तो करीम ने कपड़ा उठाया तो वो हुजूर के वजूद नूर से चिमट गए और बोसे लेने लगे। तो फरमाया ये क्या है? अर्ज़ की हुजूर सवेरे पता नहीं क्या होना है, दिल करता था ज़रा महबूब के बोसे तो राज राज के लिए। तो दौर जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, ज़िक्र रिसालत महब में कोई कभी नहीं आनी चाहिए। माहौल के अंदर किसी किस्म की कोई भी हुजूर के ज़िक्र के ताल्लुक़ से कमज़ोरी हमें नहीं दिखाई। अच्छा फिर एक और बात, कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे आसाब पर फलां चीज़ सवार हो गई है। याद रखिएगा दुख हर शख्स के साथ होते हैं। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह ने इंसान को पैदा ही मुशक्क़त में किया है, उम्र भर मुशक्क़त कर दी, मुशक्क़त साथ साथ चले। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूं जितना कोई शख्स आपको बड़ा नज़र आएगा उसके दुख भी उतने बड़े होंगे। जितना कद ऊंचा होगा आज़माइशें भी उतनी ऊंची होगी। इसलिए कि जितनी उसके साथ मुताल्लिकीन ज़्यादा है उतने उसके ज़िम्मे हुकूक भी तो ज़्यादा है, उसकी ड्यूटियाँ और ज़िम्मेदारियाँ भी तो ज़्यादा है। तो समझ लें इस बात को कि दुख साथ ही रहते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी को आप देखें तो मक्के के 13 साल रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने किस तकलीफ़ में गुजारे ऐलान नबूवत के बाद, और फिर मदीना तय्यबा हुजूर तशरीफ़ ले आए तो मुनाफिकीन और कुफ़ार की साजिशों का क्या हाल। और फिर जो ख़ानदानी महबूब को तकलीफ़ थी, विलादत से पहले वालिद तशरीफ़ ले गए, चंद सालों में वालदा चली गई, प्यार करने वाले चचा चले गए। जनाब खतीजा का जनाजा महबूब ने उठाया,
نبی کریم علیہ السلام نے یہ سارے دکھ دیکھے، آزمائشیں دیکھی، سارا کچھ ساتھ رہا، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکرایا کرتے تھے۔ تو یہ جو مزاجوں کی گھٹن ہے اور طبیعتوں کا تناؤ ہے، تو یہ تو ٹھیک ہی حضور کے ذکر سے ہوگا، یہ تو اس ذکر پاک کی برکت سے ٹھیک ہوگا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا، انہوں نے کسی سے کہا داڑھی رکھ لے، کہنے لگے میں نیک ہو جاؤں رکھوں گا، کہنے لگے رکھ لے نیک ہو جائے گا، یہ تجھے بڑی چیزوں میں احساس دلائے گی، رکھ لے نیک ہو جائے گا۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آپ حضور کا ذکر کریں چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن ہمیں باقی بڑے قصیدے آتے ہیں، ہم حضور کی نعتیں نہیں یاد کرتے، حضور کا ذکر یاد ہے۔ اچھا کبھی دکھوں کے موقع پہ کر لیں تو کر لیں، فوت ہو جائے تو کلمہ شریف پڑھو، پھر کل شریف، پھر دسواں، پھر چیلم، اور جس دن مہندی شریف ہو اس دن جی برات والے دن، ولیمے والے دن، یہ ہو رہی ہے نا محفل خوشی میں ماشاءاللہ۔ وہ بھائی آپ بات کو سمجھے، آپ نے دکھوں کا تعلق صرف اللہ رسول سے بنایا، سکھوں کا وقت آیا تو آپ کو چاہو کوئی اور یاد آ گیا، آپ کا رنگ رویہ انداز کچھ اور ہو گیا ہے، خواہشات کچھ اور رستہ اختیار کر گئی۔ صحابہ نے سارے رشتے نبی پاک سے بنائے، سارے، ہر مقام پر حضور کو یاد کیا۔ جب بھی کبھی آپ نکاح کا خطبہ پڑھے تو اس میں خطبہ پڑھنے والا جب بھی سنے وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، یہ نکاح میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے، اسے نبی پاک کے طریقے کے مطابق کرے، حضور کے ذکر پاک کو کرے اور خوب کرے۔ ہاں ایک چیز ہے، یہ ذکر عام اذکار کی طرح نہیں ہے کہ آپ جیسے مرضی حضور کا ذکر کر دیں، جس طرح مرضی نبی پاک کی بات کر دیں۔ یہ ذکر بڑا ذوق مانگتا ہے، یعنی کسی کتاب میں نہیں لکھا، کہیں حکم نہیں آیا کتاب و سنت پر امام مالک نے عمر بھر حدیث بیان کرنے سے پہلے غسل کیا ہے، امامہ باندھا ہے، خوشبو لگائی، کیوں؟ اس سے ذوق تازہ ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر شوق بڑھتا ہے۔ آپ حضور کے ذکر پاک کو جس قدر زیادہ معنویت کے ساتھ کرتے ہیں، جس قدر زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ آپ میں ذوق بڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے بڑا بندوبست کیا، لائٹیں لگائی، آپ نے پھول لگائے بچھائے، آپ نے بڑے کمکمے لگائے، تو بھئی یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ اس سے ذوق دوبالا ہوتا ہے۔ اس خوبصورتی میں بیٹھ کر جب نعت پاک کا نغمہ چھڑتا ہے تو وہ کچھ اور رنگ دیتا ہے، اس سے پھر کچھ اور چیزیں چھلکتی، کچھ اور طرح کا ذوق اس سے نمودار ہوتا ہے۔ تو جب حضور کا ذکر پاک کرے تو ذرا کیفیات بھی اور ہو۔ ہمارے آج کل جلسوں میں اور محافل میں بہت ساری اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ باہر چیزیں رسمی بھی شامل ہو گئی، بڑی رسمی سی، اس سے بعض اوقات تکلیف بڑھتی ہے کہ آپ کو صرف دھاد ہی لے لیے اور صرف نعرہ ہی لگوانا ہے، اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے۔ بعض اوقات نقیب محفل کبھی اسٹیج کے ادھر جاتا ہے، کبھی واپس آتا ہے، کبھی دوڑ کے ادھر نکل جاتا ہے، اس سے پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے تو کہنے لگا جی میں جملہ دینے لگا۔ بھئی آپ جملہ دینے لگے، کوئی بم چلانے لگے، آپ بول دیں جو آپ نے بولنا ہے، اس کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس قدر زیادہ ماحول آپ نے عجیب سا بنا دیا ہے۔ آپ احترام سے بات کر جائیں جو کر دیں، خوبصورتی سے کہہ جائیں جو کہنا ہے، بس آپ کے کہنے میں، آپ کے بات کرنے میں۔ یعنی صحابہ کیا کرتے تھے؟ ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کے القابات کو نہیں بھولتے تھے۔ جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا، ایمرجنسی تو القاب یاد، یعنی میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ جائے، خدا نخواستہ تو آپ کیا کہیں گے؟ مفکر اسلام فلاں فلاں حضرت قبلہ اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے۔ ایمرجنسی میں تو کہا جائے گا جناب آگ لگ گئی، پیچھے دیکھے گا، پیچھے دیکھے جناب آگ ہے۔ اس وقت القابات میں، ایمرجنسی میں القابات اور تعریفیں اور سابقے اور لاحقے نہیں ہوتے، لیکن قربان جائے غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو
सांप ने डस लिया है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? तो उन्होंने फौरन नहीं कहा सांप सांप सांप, हालांकि सांप की बड़ी दहशत होती। फौरन नहीं कहा सांप सांप, बल्कि कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो। सुनिए, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, वो ज़रा सांप ने डस लिया था। यानी उस हालत और उस कैफियत में भी जब ज़िक्र रिसालत माफ़ करना है तो उन लोगों ने किसी किस्म की कोई कमी ज़ौक़ में छोड़ी नहीं। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुए थे तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी मक्के में। हमारे मुल्क में तो हर खबर ही ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, लेकिन बाज़ खबरें बड़ी अलग सी होती है कि फलाने ने ये काम कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मजबूत ताजर थे मक्का मुकर्रमा में, और आप एक बड़ा नाम रखते थे, अपने कबीले के सरदार थे। आप मुसलमान हो गए, यानी अबू बकर सिद्दीक जैसा बुर्दबार आदमी जो साहिब राय है, सोचने के, समझने के, गौर करने के आदि, वो कलमा पढ़ के ये खबर थी एक, तो इस खबर की तस्दीक के लिए एक काफिला लोगों का आपके पास आया, सिर्फ पूछने के लिए कि बात वाकई सच है। उस काफिले में पता कौन कौन शामिल था? हज़रत उस्मान गनी, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ अलैहिम रिदवान। चूँकि जनाब सिद्दीक ताजर थे तो उनके दोस्त भी तो सारे ताजर ही थे। जिस तरह का आदमी होता है उस फील्ड के लोग उससे मुतलका होते हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तस्दीक करने के लिए ये काफिला, ये कारवां पहुंचा, और उन्होंने जाके कहा कि जनाब सुना है आप मुसलमान हो गए। तो सादा सा जवाब था, जी मैं मुसलमान हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे अगर तुम ये पूछने आए हो तो ये सादगी से बताने वाली बात नहीं, बैठ जाओ बताता हूँ। उन्होंने फिर इस तरह से नबी पाक के अखलाक का नक्शा खींचा, इस तरह से हुजूर के बताए हुए दीन के औसाफ बयान किए, इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक किया, और इस ज़ौक़ से किया, और इस शौक़ से किया, और इस दर्द से किया कि वो जो सिर्फ तस्दीक करने आए थे ना, वो कहने लगे हमें भी ले चले, हमने भी कलमा पढ़ दो। तो आप हुजूर के जिक्र पाक को आम अज़कार की तरह नहीं करेंगे, बल्कि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र इस शौक़ से करेंगे कि सुनने वाले को अंदाज़ा हो कि आप पर भी वो ज़ौक़ तारी है, आपकी तबीयत पर भी वो कैफियत मौजूद है। आप उस प्यार से हुजूर का जिक्र करें, और घर में भी इसी तरह करें, दोस्तों की महफिल में भी इसी तरह करें, अपनी निजी गुफ्तगू में भी इसी तरह करें, आप बड़े हसीन अंदाज में। और फिर एक और बात, इससे पहले थोड़ी सी बातें करनी है। आप मेरी गले पर और तबीयत पर जो बोझ है उसको महसूस कर रहे हैं। साहबजादा सर से मैंने वादा कर लिया था, पहले भी एक तब्दीली हुई, तो इस दफ़ा तो मैंने फिर पसंद ही नहीं किया कि कोई दूसरी बात की जाए, तो मैं हाजिर आ गया ताकि मैं सामने आऊँगा तो पता चल जाएगा। तो मैं कोशिश करके बातें कर रहा हूँ। एक दो बात और अर्ज़ करता हूँ, आप तवज्जो फरमाएंगे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक वो ज़रा बाकी अज़कार से हट के है। वो जब आप करेंगे तो आप के अंदर कुछ ख़ास किस्म के जुमलों का आप इंतखाब करें। कुछ लोग कहते हैं जनाब आप जो लिखा है पढ़ के सुना दे, तो भाई ऐसा नहीं होता, वो सब के लिए हो सकता है पर नबी पाक के लिए ऐसा नहीं है। आप मनोवन कैसे पढ़ देंगे? ये बारगाह महबूब है, ए पाए नजर होश में आ, ये कुए नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, और हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। तो बहुत ज़्यादा ठहराव, बहुत ज़्यादा वक़ार, बड़े खूबसूरत, बड़े पुरवकार और बड़े अच्छे लफ्ज़ों के चुनाव के साथ आप हुजूर का जिक्र करें।
یعنی انہیں آپ کے لفظ ہی حسین نہ ہو، لہجہ بھی باوضو ہو، انداز بھی خوبصورت ہو، اس کے اندر پوری وزاداری پائی جائے۔ دیکھیے جب دو بھائی بیٹھے ہو اور چھوٹا بھائی جو ہے اس کی ڈگری بھی بڑی مضبوط ہو، بڑی ہو، اور سرمایہ دار بھی وہ زیادہ ہو، بڑا بھائی جو ہے وہ ہے تو بڑا لیکن تعلیمی ڈگری چھوٹی ہے، سرمایہ میں بھی کام ہے، تو دونوں بیٹھے ہو بھائی، تو جب پوچھا جائے گا تم میں سے بڑا کون ہے تو ڈگری والا بتائے گا میری ڈگری بڑی ہے، یا وہ کہے گا میرے پیسے زیادہ ہیں۔ بڑے نے بہرحال بڑا ہی رہنا ہے۔ پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے تو بالکل واضح ہے کہ اس نے عمر پوچھی ہے، ڈگری نہیں پوچھی، سرمایہ نہیں پوچھا، عہدہ نہیں پوچھا، اس نے کیا پوچھا؟ عمر۔ بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے تو کہیں گے بھائی جان بڑے ہیں، اور سادی سی بات ہے، ختم ہو گئی۔ لیکن یہی سوال جب کسی نے حضرت عباس سے کیا نا، حضور کے چچا سے، تو پوچھنے والا بھی نبی پاک کو جانتا ہے کہ حضور امام الانبیاء ہے، حضور سید الرسول ہے، محبوب مطلق ہے، وہ جانتا ہے۔ اس نے جب پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو ظاہر ہے اس نے رتبہ نہیں پوچھا، عمر پوچھی، لیکن اب جواب دینے والے نے چونکہ ذکر رسول کرنا ہے، نبی پاک کا تذکرہ کرنا ہے، بات حضور کی ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کتنا باوضو، کتنا حسین، کتنا مشکبار، کتنا میٹھا، کتنا ٹھنڈا، کتنا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ جناب آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو فرمانے لگے بڑے تو کریم ہی ہے، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے تو حضور ہی ہیں۔ صلی اللہ، تو بڑے تو حضور ہی ہے، لیکن پیدا پہلے یہ ہے ذکر رسالت اللہ، یہ ہے حضور کا ذکر کرنے کا انداز، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار کا حسن کہ جب حضور کی بات کرے تو پھر بات آپ کی کچھ اور رنگ اختیار کر جائے، پھر لب و لہجہ پھر اور۔ پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت جیسا آدمی اتنے ردیف قافیے رکھتے ہیں، اتنے جملے رکھتے ہیں، اتنا لفظوں کا ذخیرہ رکھتے ہیں، کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں نے اس پر بات ختم کر دی کہ آپ خالق کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق کے آقا ہیں، تو نبی پاک کا ذکر کیا جائے، حضور کا، اور جو بھی موقع ہو، جو بھی موقع ہو، جب باقی لوگ نہیں شرماتے کوئی اور بات کرنے سے، تو ہم حضور کا ذکر کرنے سے کیوں شرمائیں؟ ولیمہ ہو تب بھی ذکر رسول ہو، مہندی ہو تو تب بھی ذکر رسول ہو، شادی ہو تو تب بھی ذکر رسول ہو، محفل دوستوں کی ہو تو پھر بھی ذکر، ہر موقع پر بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ حضور کا ذکر کرنے سے کبھی شرمانا۔ بات ختم کرنے لگا، وہ ایک بزرگ تھے مسجد میں بیٹھے تھے، تو ایک نوجوان آ گیا، تو انہوں نے اسے کہا بیٹا اذان دینا ذرا، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تو شرم آتی ہے۔ تو بڑے ظریف تھے بزرگ، فرمانے لگے میں تو بڑا بے شرم ہوں، 35 سال سے اذانیں دے رہا ہوں، آپ کو اذان دیتے شرم آتی؟ شرم تو آنی چاہیے، کوئی گالی نکال، کوئی برا جملہ اپنی زبان سے ادا کر، اس میں شرم آنی چاہیے۔
آج کتنے لوگ ہیں جو سیاسی تقریر کریں تو بڑی زبردست کرتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کا نام لیں تو بڑا قائد عوام اور قائد جمہوریت اور کیا چیمپئن اور کیا ان کو کلام آتا ہے، لیکن جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے لب و لہجے میں وہ انداز نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں تو ہماری جماعت میں آ، ہماری محفل میں آ ادھر آ کے بات سن۔ جو سادہ بھی ہوگا اور بڑا کم پڑھا لکھا ہوگا، اتنا اسے بھی آتا ہے کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاوا یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتنا ذکر پاک حضور کا وہ بھی کرتا ہے۔ تو اپنے لب لہجے کو، میری طبیعت حضرت ایسی ہے، چلے میں ایک بات اور کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا کیا؟ حضور کا ذکر آپ کے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ آپ کسی اور کی بھی تعریف کریں گے تو لوگ کہیں گے خوشامد کر رہا ہے، کسی اور کی تعریف کریں گے تو لوگ کہیں کہ ایمانے بنائیں گے، لیکن جب آپ حضور کا ذکر کریں گے نا تو پتہ لوگ کیا کہیں گے، نعت خواں ہے، حضور کا وصف بیان کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی آپ کو کبھی آپ کو تانے بھی پریشان نہیں کریں گے۔ نعت خان ہمارے بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، بعض ایسے کام بھی کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کی ضرورت بھی ہے۔ وہ جب ذکر رسول چھیڑتے ہیں تو پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ اگر کسی مستند بزرگ کا کلام ہو اور پڑھنے والے کا لہجہ بھی ذرا خوبصورت ہو تو بہرحال دل کے تار بھی چھڑ جاتے ہیں۔ تو ذکر رسالت آپ تسلی تو دیتا ہے، مدینہ تو یاد آتا ہے، انسان کی آنکھیں تو بھیگ جاتی ہیں، اس میں وہ خاص کیفیات تو بہرحال طاری ہوتی ہے اور اس کو ٹھنڈک تو ملتی ہے۔ صحابہ میں سے جو ذکر بظاہر نہیں بھی نہ کرتے تھے وہ بھی بڑا ہی کر جاتے تھے۔ کچھ نے تو ذکر کیا ہے نا، حضور کی مقدس آنکھوں کا ذکر کیا ہے، بھینی مبارک کا ذکر کیا ہے، لبہائے نور کا ذکر کیا ہے، ید اللہ والے دست مبارک کا ذکر کیا ہے، اخلاق عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور کچھ نے کہا ہے بھائی میں نہیں کر سکتا، لیکن جو کہا ہے وہ اتنا اونچا جا کے کہا ہے، یعنی جس نے کہا ہے کہ نہیں میں طاقت نہیں رکھتا، میری حیثیت نہیں، عاجزی بھی کی ہے تو کہاں جا کے کی ہے۔ یعنی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، تو کیا کہنے لگے میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ کے جو کیا ہے وہ دیکھے کیا کیا ہے۔ کہا حضور کا مقدس حلیہ بیان کرے، آپ نے زیارت کی ہے، تو حضرت عمر ابن عاص نے جو نعت نہ کہہ کے نعت کہی وہ دیکھے کیسی انوکھی ہے۔ کہنے لگے حلیہ تو وہ بیان کرے جس نے جرت کر کے دیکھا ہو، تو ہم نے تو جب بھی نظر اٹھائی نظر ہماری جھک گئی، واپس لوٹ آئی، دوبارہ ہم نے نظریں جھکا لی، ہم نے تو جی بھر کے او کالا کنڈل زلف سجن دی تاب چلے گا کیڑا، ہم دیکھ ہی نہیں سکے، ہم اس جلال کو برداشت ہی نہیں کر سکے۔ وہ کیسے اس ہم جلال کو برداشت کرتے نبی پاک کے؟ ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں، دیکھتے تو تمہیں بتاتے، تو دیکھے کہا تھا میں نہیں بتا سکتا، پر کیا کچھ بتا گئے، کیا دو جملوں میں کتنی بڑی بات بیان کر گئے۔ تو حضور کا ذکر پاک آپ کے دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کو اطمینان دیتا ہے، آپ کی طبیعت میں ڈھارس آتی ہے۔ حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بڑھاپا آ گیا تھا، اپنے بچوں سے کہتے تھے باہر سے کسی صحابی کو بلا کے لائے رات کے وقت، تو وہ کسی کو بلا کے لاتے تو کہتے یار حضور کا تھوڑا ذکر کر دو، مجھے سکون کی نیند آ جائے، چند باتیں حضور آ میرے دل آ ملا کے لال کی باتیں کریں، تو وہ صحابی حضور کا کچھ ذکر پاک کر دیتے، کچھ بات کر دیتے تو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی، آرام کرتے۔ تو نبی پاک کا ذکر کرے، گھر میں بھی کرے، اور ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، یہ سٹیج پہ ہی کوئی اور خطیب ہوتا ہے، ورنہ نیچے اتر جائے تو ہر بندہ خطیب ملتا ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، کہتے نہیں تو میں دسنا اصل گل کی ہے، وہ سب کو باتیں آتی ہے، تو اپنی باتیں کرو گے تو دل سخت ہوگا، زیادہ باتیں کرو گے تو وقار ختم ہوگا، لیکن حضور کی جتنی مرضی کر لو، نعت جتنی مرضی پڑھ لو، صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو،
ہر وقت حضور کا ذکر پاک کرو. یہ کرتے چلے جاؤ گے طبیعت ٹھنڈی ہوتی جائے گی، پیار بڑھتا جائے گا، پریم ہوتا جائے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گلستان کو آباد رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب